اب اگلی جو آیت ہے 144، یہ بڑی اہم آیت ہے سورہ آل عمران کی. اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر جو ہے وہ مشہور ہو گئی تھی. المستدرک للحاکم میں ڈیٹیل کے ساتھ پوری حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو زخم اتنا لگا کہ آپ کا اتنا خون بہہ گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. اس کی وجہ سے یہ چیز مشہور ہوگی کہ آپ شہید ہو گئے. تو کئی صحابہ نے اپنی تلواریں پھینک دیں انکلوڈنگ سیدنا عمر کہ اب ہم نے کیوں لڑنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر گرفت فرمائی کہ نبی علیہ السلام کا سٹیٹس ایک انسان والا ہے. ان سے پہلے بھی جتنے پیغمبر گزرے وہ بھی انسان تھے اور انسان کو ظاہر موت آئے گی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے دین سے الٹے قدم پھر جانا ہے. یہ دین جو تم نے قبول کیا ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر یا اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، یہ تمہارا اپنے اوپر احسان ہے. اگر ثابت قدم رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جزا دے گا، اور اگر جو کوئی دین سے الٹے قدم پھرے گا تو اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. تو اس حوالے سے یہ آیت مبارکہ ہے. وما محمد الا رسول، اور دیکھو محمد تو نہیں ہے مگر ایک رسول. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسل گزر چکے ہیں. افئن مات، اگر یہ پاکستان میں شہید ہو جائیں اور عربی میں مر جائیں، کیونکہ یہ ماتا کا ترجمہ تو پاکستان میں شہید کیا جاتا ہے نا، حالانکہ شہید بھی عربی زبان کا لفظ ہے، وہ انتقال یا وصال شریف کیا جاتا ہے بلکہ. افئن مات او قتل، یا شہید ہو جائیں پاکستان میں اور عربی میں قتل کر دیے جائیں. قتلا انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے. ومن ینقلب علی عقبیہ، تو جو کوئی بھی اپنے دین سے الٹے قدم پھرے گا، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، یعنی وہ اپنا ہی نقصان کر لے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ جزا دے گا شکر گزاری کی روش اختیار کرنے والوں کو. اور شکر گزاری کیا ہے؟ ٹوٹل اوبیڈینس اللہ کی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت سہل ابن سعد الساعدی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم لگا اور آپ کے دانت شہید ہو گئے تو کون شخص تھا جو آپ کے زخم کو دھوتا تھا اور کون پانی لے کر آیا. اور پھر انہوں نے بتایا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ایک ڈھال کو الٹا کر کے، ڈھال یعنی ایک طرف پیٹ نکلا ہوتا ہے، اسے الٹا کریں تو برتن بن گیا، اور اس میں پانی لے کر آئے اور سیدہ فاطمہ نے نبی علیہ السلام کا وہ زخم دھویا. اور جب خون نہیں رکتا تھا تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ایک کپڑا کاٹن کا جلا کے اس کی راکھ وہاں پر رکھی. یہ آج بھی بڑا آزمودہ طریقہ ہے. اور زخم جو ہے نا وہ اس سے خون رسنا بند ہو گیا، چونکہ آپ کا خون اتنا نکل چکا تھا کہ ظاہر ہے کہ جب خون زیادہ نکل جائے اور بلڈ پریشر لاس ہو جائے تو انسان بے ہوشی کے عالم میں چلا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے یہ چیز مشہور ہو گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے. تو کئی لوگوں نے تلواریں پھینک دی. المستدرک للحاکم میں اس کانٹیکسٹ میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے. اور ایک اور حدیث ہے جو کم از کم صحیح بخاری میں 4 دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ آئی ہے. وہ سیدنا ابو بکر کا خطبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد. اس کے اوپر میری الگ سے بھی کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں جس میں نے وہ احادیث ڈسپلے بھی کی ہیں صحیح بخاری کے اندر، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدنا ابو بکر جو ہیں وہ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، چونکہ محرم بھی تھے، اور اس حال میں کہ انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں جھمگٹا لگا ہے اور سیدنا عمر جو ہیں وہ تلوار اٹھائے کھڑے ہیں کہ جو کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا. سیدنا ابو بکر حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے سے کفن ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا. ایک موت آپ کا مقدر تھی، وہ تو آپ کو آنی تھی، یعنی ہر انسان کے لیے ایک ہی موت ہے، دوسری موت نہیں.
اب آپ آخرت کی زندگی میں چلے گئے، تو موت کا مزہ جو ایک دفعہ تو سب نے چکھنا تھا وہ آپ نے چکھ لیا. یہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا، اس کا مطلب یہ تھا کہ سیدنا عمر کو جو یہ غلطی لگ گئی تھی کہ شاید نبی علیہ السلام ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں اور آپ دوبارہ دنیا میں واپس آ جائیں گے، جس طرح کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تھے، تو اس کی آپ نے نفی کی کہ نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا، ایک ہی دفعہ موت آنی ہوتی ہے. اب حضور کو موت آئی، اب آپ دنیا میں واپس نہیں آئیں گے. سورۃ الواقعہ میں، سورہ یاسین میں واضح موجود ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا. اور اس کے بعد سیدنا ابوبکر، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، مسجد نبوی میں آئے اور دیکھا کہ سیدنا عمر کے گرد لوگ جمع ہیں، تو وہ سیدھا ممبر پہ چڑھے اور کہا عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. یعنی اس وقت حضرت عمر کو سمجھانے کی لوگ کوشش کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا ان کو چھوڑ دیں.